أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوگوں سے بات کرے گا پالنے میں اور پکی عمر میں اور خاصوں میں ہوگا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پیدا فرمایا. تو اللہ نے کہا کہ جب فرشتوں نے آ کر کہا کہ میں تجھے اللہ کی طرف سے بیٹا دینا چاہتا ہوں، تو حیرت زدہ ہوئی کہ یہ کیسے، میری تو شادی نہیں ہوئی، کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں، تو میری اولاد کیسے ہوں گی؟ تو اللہ نے کہا کہ اسی طرح سے میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اسی کی شان بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جب وہ پالکی میں جھولے میں ہوگا تب وہ لوگوں سے بات کرے گا. وہ جو بچہ ہوگا تیرا، وہ جب پالکی میں ہوگا، جھولے میں ہوگا، اسی وقت وہ بچوں سے بات کرے گا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، اور وہ اچھے پاک خاندان میں سے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام اس کی پرورش کر رہے تھے، جو ان کے خالو تھے. اب ان پر بہتان لگانا شروع کر دیا اور ان کی خالہ پر کہ دیکھو تمہاری بچی کیسی ہے کہ ابھی شادی نہیں ہوئی اور بچے ہو گئے، یہ اس کا چال چلن اچھا ہے نہیں یہ. اور حضرت مریم علیہ السلام بچپن سے ہی وہ نیک خاتون تھی اور تنہائی پسند خاتون تھی. وہ اکیلے رہنا زیادہ پسند کرتی تھی، لیکن کہتے ہیں نا جس کا زیادہ نام ہوتا ہے، اگر تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے تو زیادہ بات ہو جاتی ہے. سارا محلہ اٹھ کر کے آ گیا اور ان پر لان تان شروع کر دیا. اور حضرت زکریا اور ان کی خالہ ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا. تو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی 4 دن کے تھے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اسی سے بات کر لو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4 دن کی عمر میں لوگوں کو یہ بتایا کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں. تو 4 دن کی عمر میں انہوں نے بات کیا. تو اسی کا اور لوگوں سے بات کرے گا پالنے میں یعنی پالکی میں اور پکی عمر میں اور بڑے ہونے کے بعد بھی، اور خاصوں میں ہوگا یعنی اللہ کے نبیوں میں سے ہوگا. آگے فرماتا ہے قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. بولی اے میرے رب، میرے بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہ لگایا. فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے. حضرت مریم نے کہا کہ اے میرے اللہ، مجھے بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے کسی شخص نے تو ہاتھ ہی نہیں لگایا. اللہ نے فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے. جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے اور جب کچھ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتا ہے. یعنی اللہ عربی کا لفظ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ کن کا معنی ہوتا ہے ہو جا، فیکون بس وہ ہو جاتا ہے، بس وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ میں تیرے پیٹ میں بچہ ڈالوں گا. اللہ بس اس کے پیٹ میں بچہ آ گیا اور جو وقت مقرر جو ہوتا ہے اس وقت مقرر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پیدا بھی ہو گئے. اور دوسری اس میں ایک اور بات ہے کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنایا. 6 دن میں جب ساری چیزیں اللہ کن سے جب کہہ دیتا ہے کہ کن ہو جا تو پھر 6 دن کیوں لگے؟ پھر آدم علیہ السلام کو بنایا تو کئی دنوں میں بنایا، کئی سالوں میں بنایا. پھر اس کے مٹی لائے گئے، پھر اس کے پتلا بنائے گئے، پھر اس کی روح پھونکی گئی. اللہ کہتا ہے کن ہو جا، بن جا آدمی، وہ بن جاتے. لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہر چیز ایک سسٹم سے چلتا ہے. ہر چیز کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اسی وقت پر اس کو ہونا ہے. اسی لیے 9 مہینے سے پہلے بچہ نہیں ہوگا، 9 مہینے سے پہلے نہیں ہوں گے اور 10 مہینے بعد بھی نہیں ہوں گے. یہ 9 مہینے سے پہلے ہونے سے مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسیڈنٹل ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ چلے گا. لیکن جو اس کی مقرر وقت ہے وہ 9 مہینہ ہے، کچھ دن کم کچھ دن زیادہ. آم کے پیڑ سے آم ہی آئیں گے اور لیچی کے پیڑ سے لیچی ہی آئیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی کچھ نہیں کرتا. مرد عورت ملیں گے تو ہی بچہ ہوں گے. اب اس ملنے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ شادی شدہ ہے یا نہیں. وہ ملا، اس کا اللہ نے جو قانون نظام بنایا ہوا، ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، وہ سسٹم مکمل ہوا، بچہ مارد وجود میں آ جائے گا. اب وہ بچہ شادی، وہ مرد و عورت کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو ایک ترتیب سے رکھا ہوا ہے. ہر چیز کو اللہ تو کہتا ہے کن ہو جا،
بس وہ ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ نے ترتیب دیا ہوا. آگے دیکھیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ سکھائے گا کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کتاب کا علم دے گا اور حکمت کا علم دے گا، اور تورات جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف نازل ہوئی تھی اس کا علم دے گا، اور اس کے اوپر خود انجیل نازل کرے گا، یعنی ایک شریعت نازل کرے گا. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، یعنی یہودیوں کی طرف رسول ہوگا. یہ کس قوم میں پیدا ہوں گے عیسیٰ؟ بنی اسرائیل میں. اور کس کے نبی ہوں گے؟ بنی اسرائیل کے نبی ہوں گے. یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں. جب وہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، تو کیا فرمائیں گے کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے. یعنی میں مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں اور اس پرندے میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے. اس پرندے کو میں پھونک مارتا ہوں تو وہ پرندہ شروع ہو جاتا ہے اڑنا اللہ کے حکم سے. اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو. جو پیدائشی طور پر اندھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیا کرتے تھے. اور جو سفید داغ والے، وہ چرک وغیرہ نہیں ہوتا ہے، وہ جو پیدائشی طور پہ جس کو بیماری لگ جاتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے بھی اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے. اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے. اللہ کسی مردے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے قم بإذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے، وہ مردہ اٹھ جاتا تھا. آگے اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو. میں تجھے بتاتا ہوں جو تم خود کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو. بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو. بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو. ہوا یوں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے بچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے کہہ دیتے کہ تمہارے ماں باپ نے تم کو یہ کھانا دیا ہے اور اپنے لیے یہ کھانا چھپا کر کے رکھا ہے. تو وہ بچے جا کر اپنے ماں باپ سے پوچھتے تھے ایسا. اس کو لگتا تھا ایسا کیسے ہو گیا، تم کو کیسے پتا؟ کہا کہ وہ جو میرا دوست ہے نا عیسیٰ مسیح، وہ مجھے بتاتا ہے. تو سارے لوگوں نے اپنے بچے کو منع کر دیا کہ اس کے ساتھ مت رہو. اور ان کو کیا معلوم کہ اللہ کا نبی ہے. آگے ایک دو آیت وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. اور تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی، یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تورات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. اور اس لیے کہ حلال کروں تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، تورات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہی کچھ چیزیں حرام کر دی تھی، کھانے کو کچھ چیزیں حرام کر دی تھی. تو اسی کا ذکر ہے کہ جو چیزیں تم پر حرام تھی میں اسے حلال کرنے آیا ہوں. اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو. تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہی ہے. رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا. کہا کہ میرا اور تمہارا سب کا رب یعنی پالنے والا اللہ ہی ہے، اور یہ ہے سیدھا راستہ. اور یہ ہے سیدھا راستہ ہے، یعنی جو راستہ میں تجھے بتاتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، وہ راستہ میں نے جتنی چیزیں بتائی ہے تورات کے بارے میں، انجیل کے بارے میں، اور جو چیزیں میں تجھے سکھا رہا ہوں، جو نشانیاں میں نے تمہیں بتا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے. ھذا صراط مستقیم، کہ یہی سیدھا راستہ ہے. اس لیے تم میری بات مانو اور اللہ کے پیارا ہو جاؤ. اس سے ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ اگر آپ کو اللہ کا پیارا بننا ہے تو ہم تو امت محمدی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے. تو اس امت کو بھی اور اس سے پہلے جتنی امت ہوئی سب کو اگر اللہ سے محبت کرنی ہے اور اللہ کا قریب بننا ہے تو اس نبی جس کی امت ہے سب سے پہلے اس کی پیروی کرنی ہوگی. سب سے پہلے اس کی پیروی کرنی ہوگی.
کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں. یہ کتاب کیا ہے؟ اس کتاب کو قرآن ہم نے بعد میں مانا, پہلے اس کتاب کو لانے والے کو مانا. یہ کتاب نازل ہوئی, کسے معلوم تھا کہ یہ قرآن ہے؟ رسول گرامی تشریف لے کر آئے پہاڑ سے اور کہا مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے, ہم نے مان لیا کہ یہ قرآن ہے. تو ہم نے قرآن کو بعد میں مانا ہے کہ سچی کتاب ہے یا نہیں. قرآن سے پہلے رسول کو مانا ہے, اور ہم نے اللہ کو بعد میں مانا ہے. اللہ کو ماننے سے پہلے رسول کو مانا ہے. اللہ رسول نے کہا کہ اللہ سچ ہے اور حق ہے, تو ہم نے ان کی بات پہ یقین کیسے کر لیا؟ ایسے کر لیا کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ سچا ہے, یہ جو بولے گا صحیح بولے گا. اس کے بارے میں کہا تو وہ صحیح ہے. یہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے نا, ایک چمڑے پہ لکھا ہوا. جبریل آئے اور حضور علیہ السلام کو سنا دیے. حضور آئے اور کہا یہ قرآن ہے, ہم نے مان لیا. تو قرآن بعد میں پہلے رسول, اللہ بعد میں پہلے رسول. اس کا یہ معنی نہیں کہ رسول گرامی کا مرتبہ اللہ سے زیادہ ہو گیا, نہیں. معاذ اللہ رب العالمین. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا راستہ ہمیں ان سے ہو کر ملا, ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا راستہ ملا. اگر وہ نہ ہوتے تو ممکن ہے کہ ہم آج ہندو ہوتے, کافر ہوتے, کچھ بھی ہوتے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اس لیے اس ایمان کی قدر کریے, اس کی عزت کریے, اور اللہ کا شکر بجا لائیے. جتنا ہو سکے اتنا شکر بجا لائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان پیدا کیا, اور پھر مسلمان میں آپ کو اہل سنت میں پیدا کیا. اس وقت دنیا میں 4,500 مذہب ہے, 4,500 مذہب ہے, اور 8 ارب لوگ ہیں. اس 4,500 مذہب میں ایک مذہب اسلام ہے. اور 8 ارب لوگوں میں ہم جیسے ناچیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت دی ہے. اس لیے اسلام کی دولت جو آپ کو ملی ہے, اس دولت کی عزت کریے, قدر کریے. اگر قدر ناقدری کریں گے تو پھر جو ہونا ہے سو آپ تو جانتے ہی. وما علینا الا البلاغ.